السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ دنیا بھر سے جڑنے والے تمام مہمانوں کو یوٹیوب پر، فیس بک پر شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کی طرف سے محبت و بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا یہاں جڑنا بہت ہی اہم مقصد سے ہوا ہے، اور رمضان کی آمد آمد ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے ہم جتنا زیادہ اس میں رمضان کے متعلق اپنے اندر بیداری پیدا کر سکیں اور سیکھ سکیں، تاکہ ہمارا رمضان بھرپور عمل سے بھرپور ہو، ایمان سے بھرپور ہو، تقوی سے بھرپور ہو۔ اس سلسلے کی ابتدا کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں حضرت مولانا مفتی موتی الرحمن صاحب قاسمی، دامت برکاتہم۔ میں شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کے فاؤنڈر جناب ڈاکٹر عزیر دستگیر عالم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مفتی صاحب کا مختصر سا تعارف پیش فرمائیں، اور پھر آج کی اسٹریم جو کہ آئیے اس رمضان میں متقی بنے، مفتی صاحب انشاءاللہ پھر اس پر مفصل گفتگو فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی مطیع الرحمن صاحب ہمارے سامنے ابھی تشریف فرما ہے۔ مفتی مطیع الرحمن قاسمی صاحب، آپ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں اور کافی سینئر یعنی پرانے فارغین میں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے عربی زبان کے ایک مقالے پر پی ایچ ڈی بھی ناگپور یونیورسٹی سے کیا ہے، اور مسلسل تحقیق اور تصنیف کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، پنویل میں مقیم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مستحضر علوم سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب سے گزارش ہے آپ کر دیں۔ جی مفتی صاحب، تو اب آپ دیے گئے عنوان پر مفصل گفتگو فرمائیں، تاکہ ہمارے زائرین اور ناظرین سب لوگوں کے لیے رمضان اور تقوی کا کیا جوڑ ہے، کس طرح رمضان ہمیں تقوی پر چلنا سکھاتا ہے، اور کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر رمضان کے مقاصد اولین میں سے تقوی کا ہی ذکر فرمایا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر مفصل گفتگو فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ابھی قرآن کریم کی جو میں نے مختصر سی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا ہے، اور روزے کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم لوگوں سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ تقوی اسلام میں بہت اہمیت اور بہت ہی خصوصیت کا حامل ایک صفت ہے، جو ایمان والوں سے جس کا مطالبہ کیا جاتا ہے، ایمان والے متقی بنے۔ اور قرآن کریم میں، حدیث پاک میں جگہ جگہ تقوی کے حاصل کرنے کی، متقی بننے کی ترغیب دی گئی ہے، اور تقوی والوں کے بارے میں مختلف عنوان سے بشارتیں سنائی گئی ہیں، اور ان کے فضائل کو اور اہمیت کو بیان کیا گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ بیان کیا کہ تم
मुत्तकी बनो, तुम परहेजगार बनो। ये है रोज़े का मकसद। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने किताबुल्लाह को, कुरान करीम को, उन्हीं लोगों के लिए किताब हिदायत बतलाया है जो मुत्तकीन हैं। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब हिदायत है किनके लिए? मुत्तकियों के लिए, यानी जिनके दिलों में तकवा होगा वही कुरान करीम से हिदायत पाएंगे। इसी तरीके से दूसरे मकामात पे भी, बहुत सारे मकामात पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तक़वे का जिक्र फरमाया है। जब इंसान हज का इरादा करता है, हज के लिए जाता है, उस मौके पर कुरान करीम कहता है वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादी तक़वा, कि बेहतरीन तोशा तक़वा है, तक़वा का तोशा साथ लेकर जाओ। इसी तरीके से कुरान करीम में ही कुर्बानी के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह ताला को कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुँचता और खून नहीं पहुँचता, लेकिन तुम्हारे दिलों का तक़वा पहुँचता है। मुख्तलिफ मकामात पे कुरान करीम में भी, अहादीस में भी तक़वा का जिक्र किया गया है। एक मकाम पे तो अल्लाह ताला ने यूं ताबीर फरमाया है कि इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि तुम लोगों में अल्लाह की निगाह में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला, बाकरामत, और अल्लाह की निगाह में सबसे ज़्यादा पसंदीदा और इज्जत वाला वो है जो तुम में ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। तो अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के करीब होने का, अल्लाह के निगाह में बुलंद होने का और अल्लाह की निगाह में ज़्यादा इज्जत और इकराम वाला होने का जो मेयार कुरान करीम ने बयान किया है, वो तक़वे को बयान किया है। कि तक़वा ही वो सिफत है, जब ईमान वाले के अंदर ये सिफत पैदा होगी तो अल्लाह के नज़दीक वो सबसे ज़्यादा बरगुज़ीदा होगा, इकराम वाला होगा, इज्जत वाला होगा। आज दुनिया वालों की निगाह में इज्जत के, इकराम के अलग अलग मेयारात हैं। किसी के पास दौलत बहुत है, अच्छे बंगले हैं, गाड़ियां हैं, करोड़ों-पति है, बैंक बैलेंस बहुत है, मगर वो तक़वा की सिफत से मालामाल नहीं है, तक़वा की सिफत से मुज़य्यन नहीं है। अगर वो जालिम है, जुल्म करता है, अगर अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक उसकी ज़िंदगी नहीं गुजर रही, तो फिर एक गरीब उसके मुकाबले में, जो बहुत गरीब है, बहुत सादा से मकान में रहता है और बैंक बैलेंस भी उसका कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर वो अल्लाह से डर कर, अल्लाह की मोहब्बत के साथ और तन्हाइयों में अल्लाह को याद रखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, तो अल्लाह की निगाह में वो गरीब ज़्यादा पसंदीदा है, ज़्यादा महबूब है उस अमीर व कबीर से जिसकी ज़िंदगी में तक़वा नहीं है। इसी तरीके से दुनिया वालों के नज़दीक अगर मेयार हसब नसब है, कि कोई बड़ा हसब नसब वाला है और बहुत बड़ों से उसका रिश्ता मिलता है, मगर उसकी ज़िंदगी में तक़वा नहीं है, तो अल्लाह की निगाह में उसके मुकाबले में एक कम हसब वाला, कम नसब वाला ज़्यादा इकराम और इज़्ज़त का मालिक होगा, जो मुत्तकी हो, जो अल्लाह के लिए, अल्लाह के खौफ से ज़िंदगी गुजारने वाला हो, अल्लाह की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारने वाला हो और तक़वा की सिफत से मुत्तसिफ होकर अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला हो, वो अल्लाह की निगाह में ज़्यादा इज्जत वाला होगा। अल्लाह ताला ने इस आयत में इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि
کہ تم لوگوں میں زیادہ عزت والا اکرام والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ اس اصول میں اور اس آیت کے پس منظر میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرما دیا ہے، وہ اسلام کی ایک ایسی امتیازی شان ہے کہ جو تمام متقی مومنین کو غیر متقیوں سے بالکل ممتاز کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی کے صفت کو اختیار کرنے کے لیے اور اختیار کرنے پر بہت زور دیا ہے کہ ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ جنت کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اللہ رب العزت نے جنت متقیوں کے لیے ہی بنائی ہے، اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ دنیا میں مسلمان تو بہت ہیں، ایمان والے بہت ہیں، مگر جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کی نگاہ میں وہ مومنین برگزیدہ ہیں، عزت والے ہیں، اور اللہ کی نگاہ میں معزز ہیں، اور اللہ رب العزت انہی کو زیادہ مکرم بتلاتے ہیں، اور جنت بھی انہی کے لیے تیار کی گئی ہے جو تقوی کی صفت سے متصف ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تقوی یہ وقایا سے بنا ہوا ہے، عربی کا لفظ ہے وقایا، جس کے معنی آتے ہیں ڈھال، بچاؤ۔ اردو میں اگر تقوی کا ترجمہ کیا جائے کہا جا سکتا ہے پرہیزگاری، کہ بچنا۔ کن چیزوں سے بچنا؟ جن چیزوں کو اللہ تعالی نے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور بچتے رہنا، اور اسی فکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا کہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، شریعت کی پابندی ہے کہ ان کاموں کو ہم نہیں کر سکتے۔ ایک مومن متقی کا یہ شیوا ہے کہ وہ تمام ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرے جن سے اللہ رب العزت نے بچنے کو کہا ہے۔ تقوی کے معنی ہوتے ہیں بچنا، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ آدمی ان تمام چیزوں سے بچتا ہے جن چیزوں سے بچنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، تو پھر وہ متقی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کے سلسلے میں ایک صحابی سے سوال کیا، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ تقوی کیا ہے۔ انہوں نے تقوی کو سمجھانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود سوال کیا کہ آپ بتلائیں کہ کیا آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جو راستہ تنگ ہو اور خاردار ہو، کانٹے دار ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ایسے راستے سے گزرنا ہوا ہے۔ تو حضرت کعب احبار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کیا کہ پھر ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ان کا جواب تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ شمرتو وجتہدتو، کہ میں اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور بہت کوشش کر کے اس تنگ راستے سے، خاردار جھاڑی والے راستے سے گزرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا ہمارے دامن کو، ہماری چادر کو، ہمارے کپڑے کو نہ لگ جائے۔ تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ھذا ھو التقوی، کہ تقوی یہی ہے کہ دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں کی، اللہ کے حکم عدولیوں کے خاردار جھاڑیاں ہر طرف لگی ہوئی ہیں، ایمان والا گزرنے کی کوشش کرے گا تو ممکن ہے کہ اللہ کے حکم عدولی کے، اللہ کی نافرمانی کے کانٹے اس کے دامن کو لگیں، مگر اپنے آپ کو اس سے بچانا اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے گزرنے کی کوشش کرنا، یہ تقوی ہے۔ تو تقوی کی صفت یہ ہے کہ انسان چاہے
مجمع میں ہو چاہے تنہائی میں ہو، انسان چاہے اکیلا ہی کیوں نہ ہو، مگر اس کو یہ احساس ہو کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، اپنے ایمان والے ہونے کا احساس اور خدا کے دیکھتے رہنے کا احساس کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں بے فکر نہیں ہوں، میں بے لگام نہیں ہوں، بلکہ ہمارے اوپر کسی کی نظر ہے، اور کسی کے نگاہ میں اور کسی کی نظر میں میں ہمیشہ اور ہر آن ہوں۔ اس بات کا احساس پیدا ہو جانا دراصل یہ تقویٰ ہے۔ جب یہ صفت آ جاتی ہے انسان کے اندر تو پھر انسان اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں بڑھتا، اسے احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہم کسی کی نگاہ میں ہیں، اس لیے وہ نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اور اس احساس کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ہر آن نگاہ میں ہے۔ اور یہی فرق ایک مومن کو غیر مومن سے بہت ہی علیحدہ اور جدا کر دیتا ہے۔ یہ فرق، مثال کے طور پر، یہ سب ہم مانتے ہیں کہ اگر غیر ایمان والا بھی اگر کوئی ہے تو یہ ہم قبول کرتے ہیں کہ اس کا بھی خالق اور مالک اللہ ہی ہے، اللہ ہی نے اس کو بھی پیدا کیا، اس کے بدن کا خون یہ بھی سرخ ہے، اس کے بدن میں بھی ہڈی ہے۔ غیر ایمان والے بھی کالے اور گورے ہوتے ہیں، جیسے ایمان والے ہوتے ہیں غیر ایمان والے بھی ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود اتنا بڑا فرق کہ ایک ایمان والا جب اس دنیا سے جائے گا تو اس کو ہمیشہ ہمیش کی جنت ملے گی، اور ایک غیر ایمان جب اس دنیا سے جائے گا بے ایمانی کی حالت میں تو ہمیشہ ہمیش اسے دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ اتنا بڑا فرق کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ فرق صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک ایمان والا اس احساس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں ہمیں ایک نہ ایک دن اس عمل کا جواب کسی کے سامنے دینا ہے، میں اپنے تمام عمل کا جواب دہ ہوں۔ اس احساس کے ساتھ جب انسان زندگی گزارتا ہے تو یہ مسلمان میں اور غیر مسلم میں بڑا فرق ہو جاتا ہے، اور کافر اور غیر ایمان والا اس احساس کے ساتھ چونکہ زندگی نہیں گزارتا تو پھر اس کے ساتھ اللہ کا وہ معاملہ نہیں ہوتا جو ایمان والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے ایک ایمان والے کی زندگی میں تقویٰ کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اسی تقویٰ کی عملی مشق کے لیے، اس تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے، اس تقویٰ کو سیکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے سالانہ ایک کورس کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ ایمان والوں کو دیا ہے کہ اس کورس کو اگر ہم پورے شرائط اور ضوابط کے ساتھ پورا کر لیں تو تقویٰ انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، اور اخیر میں یہ بتلا دیا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم تقویٰ والے بن جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ آدمی روزے کو ان کے شرائط کے ساتھ، رمضان المبارک کے مہینے کو ان کے شرائط کے ساتھ اگر گزار لیتا ہے تو وہ متقی بن جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت لعلکم تتقون نہ فرماتے کہ تم متقی بن جاؤ۔ پتہ چلا کہ متقی بن سکتا ہے ایک مہینے کے روزے سے اور ایک مہینے کو اصول و ضوابط کے ساتھ اور رمضان المبارک اور اس کے شرائط کے ساتھ گزار کر ایمان والا متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ خاص ایک مہینہ ایمان والوں کو دیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ رب العزت نے متقی بننے کے لیے یہ نظام بنایا کہ رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیا، جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں قید ہو گئے۔ اب
गुनाह के काम करना, गुनाह के काम से बचना, गुनाहों के कामों से बचना ईमान वालों के लिए आसान हो जाता है जब शयातीन कैद हो गए। चुनांचे हम देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही मस्जिदों में नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि शैतान और सरकश शयातीन मुक़य्यद कर दिए गए। जब मुक़य्यद हो गए, गुनाहों से बचना आसान हो गया, मुसलमानों की तादाद मस्जिदों में बढ़ गई। साल में रोज़े रखना, हालांकि साल में दूसरे अय्याम वो होते हैं, दूसरे अय्याम ऐसे भी होते हैं जिनमें रोज़ा रखना रमज़ान के दिनों के बनिस्बत ज़्यादा आसान होता है, मगर रमज़ानुल मुबारक अगर गर्मी के मौसम में भी आ जाए, दिन के औकात अगर लंबे भी हो जाएं, फिर भी ईमान वाला कोशिश ये करता है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे। उसकी वजह ये होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकश शयातीन को मुक़य्यद कर दिया है। तो एक काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों पर यह फरमाया, एहसान फरमाया कि सरकश शयातीन को मुक़य्यद कर दिया, तो मुक़य्यद हो गए। और दूसरा, रोज़ा रखवा कर खाने और पीने की चीज़ों को, खाने की चीज़ें और पीने की चीज़ें और जिनसी ख्वाहिशात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोक कर, जायज़ चीज़ों को भी रोक कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नफ्स को अधमरा कर दिया, यानी नफ्स कमज़ोर हो गया। जब नफ्स कमज़ोर होता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, नफ्स जब कमज़ोर हो गया तो फिर बंदे का गुनाहों से बचना आसान हो गया। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल चीज़ों से भी रोक दिया। खाना पीना, जिनसी ख्वाहिशें, ये रमज़ान के अलावा दिनों में ये जायज़ थी, मगर रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर रोक लगा दिया। और मोमिन ये करके बतला देता है रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने में कि जब हम जायज़ चीज़ों से रुक सकते हैं तो रमज़ान के अलावा दूसरे अय्याम में भी, दूसरे दिनों में भी हम बहुत सारी उन चीज़ों से रुक सकते हैं और उन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं जिसको हमारे रब ने, हमारे परवरदिगार ने, हमारे खालिक व मालिक ने हमारे लिए नाजायज़ करार दिया है। तो रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मशक कराई है। रमज़ानुल मुबारक में तक़वे की मशक करें, जायज़ चीज़ों से भी बच जाएं और एक महीने तक मशक करते रहें, फिर पूरे साल नाजायज़ और हराम चीज़ों से भी बचना आसान हो जाएगा। एक बड़े आलिम ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है। एक तक़वा, एक रोज़ा एक महीने का होता है, एक रोज़ा एक महीने का होता है। पहली रमज़ान से शुरू होकर रमज़ान की आखिरी तारीख में ख़त्म हो जाता है। और दूसरा रोज़ा पूरी ज़िंदगी के लिए होता है, दूसरा रोज़ा पूरी ज़िंदगी के लिए होता है। पहले रोज़े में जो एक महीने का रोज़ा रहता है, इस रोज़े में मशक की जाती है कि पूरी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी हम किस तरीके से अल्लाह के हुक्मों के सामने अपनी पूरी ज़िंदगी किस तरीके से अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के साथ गुजारें, अल्लाह की नाफरमानी से बचते हुए गुजारें। उस एक महीने में अल्लाह ताला मशक कराते हैं और मोमिन बंदा मशक करता है कि हमको किस तरीके से पूरा साल मुत्तकी बनकर और पूरे साल अल्लाह का फरमाबरदार बनकर और किस तरीके से पूरे साल तक़वा शिआरी की ज़िंदगी हमें गुजारनी है, इस बात की मशक कराई जाती है। जब बंदा एक महीना मशक कर लेता है तो फिर उस मशक के नतीजे में पूरा साल तक़वा की ज़िंदगी गुजारना उसके लिए आसान हो जाता है। और अगर कभी नफ्स शैतान उस पर गालिब आ जाए और उससे कोई गुनाह हो जाए और उसका तक़वा अगर टूट जाए तो फिर तौबा कर ले और फिर मुत्तकी बन जाए। अल्लाह ताला ने इतना आसान कर दिया है। हज़रत थानवी अलैहि रहमत फरमाते हैं कि मुत्तकी रहना इतना ही आसान है जितना बावजू रहना आसान है। वजू टूट गया, वजू कर लिया, बावजू हो गए। इसी तरीके से तकवा टूट गया तो फिर दोबारा तौबा करके अल्लाह ताला से
اور پھر متقی بن جائیں، ہمت کر لیں، ارادے کر لیں کہ پھر انشاءاللہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، جلوت میں بھی خلوت میں بھی اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس طریقے سے آدمی 1 مہینے کی محنت اور کوشش کے بعد اگر متقی والی زندگی، تقوی والی زندگی اگر گزارنا چاہے تو اس 1 مہینے کی محنت سے متقی والی زندگی اور تقوی والی زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ رمضان المبارک ہم میں سے ہر ایک کو ہر سال دیتا ہے، جس میں ہماری جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی سروسنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ایمان والوں کی جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی ایک سروس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک کیمپ بنایا ہے۔ اس 1 مہینے کی محنت سے ایمان والوں کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد ایمان والا پورے سال متقی بن کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ غنیمت جانیں، اور جس طریقے سے رمضان المبارک ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے گزارا ہے، ان کی سیرتوں کو پڑھا جائے۔ رمضان ہمارے بڑوں کا کیسا گزرتا تھا اور کس طریقے سے ہمارے بڑوں نے رمضان کو گزارا ہے، رمضان المبارک کی کیسے قدردانی کی ہے، اس سلسلے میں کتابوں کو بھی پڑھیں، بڑوں سے معلوم کریں، اور تقوی کے ساتھ اور گناہوں سے بچتے ہوئے رمضان المبارک میں اس بات کی مشق کریں کہ ہم سے کوئی بھی چھوٹا بڑا گناہ نہ ہونے پائے۔ جب اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جائز چیزوں سے ہمیں منع کر دیا اور ہم رک گئے، تو ناجائز چیزوں سے تو بدرجہ اولا رک سکتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو رمضان المبارک میں کامل تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور پوری زندگی بھی ہم تقوی کی صفت کے ساتھ متصف ہو کر اپنی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے باتیں بہت یعنی وضاحت کے ساتھ سامنے رکھی، اور گویا کہ یاد دہانی بھی ہو گئی۔ بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو ہم نے آپ سے پہلی مرتبہ سنی۔ یہ جاننا چاہوں گا کہ تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں کون کون سے اعمال پر زیادہ زور دیا جائے، کن امور کو زیادہ کیا جائے کہ ہم متقی ہو جائیں؟ بہت اچھا سوال ہے کہ یہ مہینہ تو تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، تو کن امور پر زیادہ زور دیا جائے کہ ہم اس مہینے میں متقی بن سکیں۔ تقوی اور پرہیزگاری کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے بتلایا کہ تقوی کا لفظ اس میں یہ آتا ہے کہ یہ تقوی کسی کام کے کرنے کا نہیں ہے، یہ تقوی نام ہے چیزوں کے چھوڑنے کا۔ جیسے ڈاکٹر سے ہم دوا لیتے ہیں تو ڈاکٹر دوا دینے کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ کچھ چیزوں سے تمہیں پرہیز کرنا پڑے گا۔ پرہیز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچنا پڑے گا، یہ چیزیں مت کھاؤ، یہ چیزیں استعمال نہ کرو۔ تو اس مہینے میں خاص طور سے رمضان المبارک میں جہاں ہم قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کریں، جہاں ہم تراویح پڑھیں، جہاں ہم اپنے روزے کو اچھی طریقے سے اچھا روزہ بنا کر گزارنے کی کوشش کریں، تسبیحات کی پابندی کریں، کلمہ طیبہ کی پابندی کریں، وہیں اس بات کی سب سے زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچیں۔ جو آدمی اپنے آپ کو چھوٹے بڑے گناہوں سے رمضان المبارک میں بچائے گا، وہ دراصل تقوی کی حقیقت کو پائے گا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، بہت ہی مفید جوابات اور آپ کی بیانات رہے ماشاءاللہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ تقوی یہ اس کا معیار کیا ہر انسان کے لیے مختلف ہے؟ یعنی آفس جانے والوں کے لیے الگ ہو، عالموں کے لیے الگ ہو، بچوں کے لیے الگ ہو، خواتین کے لیے الگ ہو، عام انسان کے لیے الگ ہو، یا ایک ہی معیار ہے سب کے لیے؟ اس پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے تقوی کی صفت کو حاصل کرنے کے لیے اس قدر اہتمام فرمایا کہ مستقل اس کے لیے ایک مہینہ ہمیں دیا تاکہ ہم متقی بن سکیں۔
اس مہینے میں ہمیں تقوی حاصل کرنا ہے، اور آپ کا سوال یہ ہے کہ تقوی کا کیا مختلف معیار ہے؟ جس طریقے سے ایمان کا اور اعمال کا، ایمان اور ایمان والوں کے اعمال یہ شریعت میں ہر ایک کے لیے برابر ہیں، آزاد اپنی جگہ پر، کہ کوئی معذور ہے، اس کے ساتھ عذر لگا ہوا ہے، تو شریعت اس کے ساتھ عمل میں تخفیف دے دیتی ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتے ہو تو ایسا کر لو، ایسا نہیں کر سکتے ہو تو ایسا کر لو۔ مثال کے طور پر اگر تم سفر میں ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے ہو سفر میں، تو بعد کے دنوں میں روزہ رکھ لو۔ اگر تم وضو کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لو، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ لو۔ اعمال میں شریعت معذورین کے لیے جس طریقے سے تخفیف دیتی ہے، مگر اعمال ہر ایک کے لیے یکساں ہوتے ہیں تو ہر ایک کے لیے یکساں حالت صحت میں۔ اسی طریقے سے تقوی کا حصول بھی ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور ہر ایک کے لیے یکساں طور پہ ضروری ہے، کہ ہر ایک کو یہ حکم ہے، بالغ مرد ہو عورت ہو، چاہے وہ سفر میں ہو حضر میں ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا یہ منشا اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہر ایک کے لیے، کہ عالم کے لیے بھی اور عامی کے لیے بھی، مدرس کے لیے بھی اور آفس میں کام کرنے والے کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے تقوی کا اللہ تعالیٰ کا یکساں حکم ہے۔ ہر ایک کو متقی بننے کی ویسی ہی کوشش کرنی ہے جس طریقے سے خواص کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ آدمی جتنا زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، قدر آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی نگاہ میں اتنا زیادہ پیارا ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے تقوی اختیار کرو کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ادا کر دو۔ ہاں، آدمی اس میں جتنا آگے بڑھتا چلا جائے وہ اللہ کے اتنا ہی قرب حاصل کرتا چلا جائے گا۔ تو تقوی کی حقیقت جو ہے وہ پانے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، اور جتنا انسان سے بن پڑے تقوی کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور معیارات جو ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے تقوی کے حصول کا یہ معیار ہے اور کچھ لوگوں کے لیے یہ معیار ہے، ایسی کوئی تفریق شریعت میں نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو قرآن کریم یہ حکم دیتا ہے کہ جتنا تقوی اختیار کر سکتے ہو اتنا اختیار کرو۔ مفتی صاحب، یہ بات محسوس کی جاتی ہے بعض لوگوں میں کہ تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے دن کے لیے دنیا چھوڑ دو، یہ مفہوم کہاں تک صحیح ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ سوال ہونا چاہیے تھا۔ اسلام میں اور دوسرے پچھلے مذاہب میں ایک بنیادی فرق ہے کہ اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا کہ دنیا چھوڑ کر خدا کا ہو جاؤ، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہی اللہ کے حکموں کو پورا کرو، اللہ کے نافرمانیوں سے بچو، تم متقی پرہیزگار اور سچے دیندار مومن بنو گے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ والا بننے کے لیے، متقی پرہیزگار بننے کے لیے ہمیں دنیا کو چھوڑنا ہے، بلکہ یہ تو اسلام میں منع ہے، اسلام میں حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیا سے جو تمہارا حصہ بنتا ہے اس کو فراموش مت کرنا، اس کو مت بھولنا۔ یعنی اور قرآن کریم نے دعا سکھائی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ ہماری دنیا بھی اچھی بنائیے اور آخرت بھی اچھی بنائیے۔ ظاہر ہے کہ جس دنیا کے حصول کے لیے اور اچھی بنانے کے لیے قرآن کریم حکم دیتا ہو اور چھوڑنے کو منع کرتا ہو اور اچھی بنانے کی دعا سکھاتا ہو، وہ متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے وہ دنیا چھوڑائے گا کیسے؟ صحیح۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں لگ کر ہی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے متقی بننا ہے، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ہر میدان میں، ہر شعبے میں جو شریعت کا حکم ہے ان حکموں کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے نافرمانیوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ دراصل ایمان کا اور اسلام کا مطالبہ ہے اور یہی مطلوب ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ایک سوال مفتی صاحب آپ کریں گے، اس سے پہلے میں یہ کر دوں کہ یعنی اب تقوی پہ تو چلنا ہے، پورے دن ہم کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں دو سوالات آتے ہیں میرے ذہن میں جس کا آپ سے جواب چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ میں کوشش کر رہا تھا اور کرتے کرتے غلطی ہو گئی مجھ سے، تو اب تقوی ٹوٹ گیا،
تو اب کیا کریں کہ ہم متقی ہم ہونا چاہتے ہیں. دوسرے یہ کہ یعنی دن کے اخیر میں کم سے کم یعنی اگر میں حساب لگانا چاہوں کہ میں متقی ہوں نہیں ہوں تو یہ دو امور کہ ایک تو ٹوٹ جا رہا ہے بار بار، اب ماحول خراب ہے، ہم دنیا کے ہر قسم کے ماحول میں رہنا پڑتا ہے. آپ نے کہا کہ دنیا تو نہیں چھوڑنی ہے، دنیا میں رہنا ہے، تو اب رہنا ہے تو اب اس میں مختلف ماحول میں رہنا ہوگا. کچھ لوگ زیادہ کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ کم کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ گناہ بھی کر رہے ہوں گے. ہماری بھی طبیعت اس طرف اگر چل جاتی ہے، ایک تو تقویٰ ٹوٹتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم پھر اندازہ کیسے لگائیں. مان لیجیے میں چاہوں گا کہ رات میں یہ اندازہ لگاؤں کہ میں متقی ہوں یا نہیں ہوں، تو اس کا محاسبہ کیسے کر لوں. یہ دو امور پہ ذرا سا مجھے رہنمائی چاہیے. بہت اچھا سوال ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ تقویٰ ٹوٹ جائے تو کیا کریں. تقویٰ یقیناً تقویٰ ٹوٹے گا، اس لیے کہ ہم بشر ہیں، انسان ہیں. تقویٰ کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سے گناہ ہو ہی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے تقویٰ کا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہو جائے گی، اور نفس اور شیطان ہم پر کبھی قابو بھی پا لیں گے اور ہم سے گناہ کرا بھی دیں گے، اور تقویٰ یقیناً ٹوٹ جائے گا. مومن کی شان سے یہ بات بعید نہیں ہے، اور متقی کی شان سے بھی یہ بات بعید نہیں ہے کہ اس سے گناہ ہو جائے. مومن گناہ کر سکتا ہے اور ہوتا ہے، مومن سے گناہ، متقی سے بھی گناہ ہوتا ہے، مگر مومن اور متقی گناہوں پر مصر نہیں ہوتا، جمتا نہیں ہے. متقی کی پہچان ہی یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے وہ پچھتائے، شرمندہ ہو، فوراً توبہ کر لے. توبہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ شیطان نے اپنے راستے پر چلانے کی کوشش کیا تھا، تقویٰ ہم سے توڑوا دیا تھا، ہم نے پھر یو ٹرن لے لیا. تو جب پھر یو ٹرن لے لیا تو ہم تقویٰ کے راستے پر آ گئے. تو توبہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ صحیح راستہ اختیار کر لینا، غلط راستے کو چھوڑ کر. خواجہ مجذوب صاحب نے اسی بات کو شعر میں کہا ہے: نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. تو اس طریقے سے یہ کشتی تو لگی رہے گی، کبھی گناہ ہو جائے گا، کبھی ہم توبہ کر لیں، گناہ ہو گیا، توبہ ٹوٹ گیا، ہم نے پھر توبہ کر لیا، پھر متقی بن گئے. بہت اچھا. اور دوسرا حصہ آپ کے سوال کا یہ تھا کہ ہم کیسے اپنا محاسبہ کر سکیں کہ ہم نے تقویٰ کے لیے جو کوشش کیا ہے، آخر میں ہم متقی باقی رہے کہ نہیں رہے، اور یا ہمارا تقویٰ کہاں تک پہنچا. اگر انسان کے اندر ندامت ہے، اس بات کا احساس ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارا تقویٰ ٹوٹ گیا، شیطان کی چال ہم پر چل گئی، اس بات کا اگر احساس ہے تو یہ احساس ندامت ہی توبہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے: ان ندم ہی توبہ، تو ندامت ہی، دل کی ندامت ہی اصل توبہ ہے. ہم اگر شام کو یہ معلوم کر لیں، صبح سے کوشش کر رہے تھے کہ پورے دن تقویٰ کی زندگی گزاریں گے، مگر شام کو یہ پتہ چلا کہ ہم سے کچھ نافرمانیاں بھی ہو گئی ہیں، تو شام کو اگر ہمارے دل میں ندامت ہے اور یہ احساس ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، اور پھر ہم اچھی زندگی گزارنے کی، تقویٰ والی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں، تو ہم یقیناً اپنے ڈگر پر ہیں اور صحیح منزل پر ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی منزل پر بالآخر پہنچ کر رہیں گے. اس میں کوئی مایوسی کی بات نہیں. جزاک اللہ خیرہ. مفتی صاحب، ایک ریلیونٹ سوال ہے آج کل کے زمانے سے کہ ماشاءاللہ تقوی کی جو بھی اس کے جو بھی فوائد آپ نے عرض کیے وہ زیادہ تر آخرت سے ریلیٹڈ ہیں. تو کیا تقوی میں دنیا میں بھی ذہنی سکون اور ذہنی اطمینان ملتا ہے؟ آدمی جو ہے وہ یکسو ہوتا ہے، اور اس کے دماغ میں جو اتھل پتھل مچی ہے، کیا اس میں وہ کمی محسوس ہوتی ہے؟ کیا اس میں تقوی میں اس طریقے کی کوئی ایلیمنٹ ہے؟ تو اس پر بھی یعنی رہنمائی فی زمانہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اینگزائٹی، ڈپریشن اور جی جو جی پریشانی جی لوگوں میں چل رہی پریشانیاں. ہے، تقویٰ میں اس سے بھی کوئی؟ جی جی بالکل، میری مراد یہی تھی. یہ تو انتہائی اہم سوال ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خاص اسی سوال کے لیے اور اسی سوال کے جواب کے لیے ایک سیشن ہونا چاہیے. اچھا، اتنا اہم سوال ہے. انشاءاللہ. اگر دیکھا جائے تو آج کل لوگوں میں انگزائٹی، ٹینشن اور
بے خوابی یعنی نیند کا نہ آنا، راتوں کو کروٹیں بدل بدل کے گزار دینا، نیند کی گولیاں کھانا، یہ سب صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ان کی زندگی میں تقوی نہیں ہے۔ اگر ان کی زندگی میں تقوی ہوتا تو یہ کیفیت کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ جب ایک بڑے نے بڑی اچھی مثال دی ہے، اصل متقی نہ ہونا کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو جان بوجھ کر توڑنا ہے، یہ متقی نہ ہونا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے اس بات کو میں سمجھاتا ہوں کہ آدمی کی اپنی گاڑی ہے، اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے، گاڑی کے بھی تمام کاغذات ہیں، وہ روڈ پہ جا رہا ہے، لال بتی جل رہی تھی، اسے حکم یہ تھا کہ یہاں پر رک جاؤ، مگر اس نے ایک چھوٹی سی غلطی کیا کہ ٹریفک کے قانون کو اس نے توڑ دیا اور سگنل توڑ کر آگے جو ہی بڑھا اسے حوالدار نے پکڑ لیا۔ حوالدار نے جب اسے پکڑا تو اس کے دل کی کیفیت کچھ بدلے گی کہ نہیں بدلے گی؟ یقیناً اس کے دل کی کیفیت بدلے گی، اس کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، حالانکہ گاڑی اس کی ہے، لائسنس اس کے پاس ہے، گاڑی کے کاغذات اس کے پاس ہیں، صرف ٹریفک کا ایک چھوٹا سا قانون اس نے توڑا ہے، اور وہ جب پکڑ میں گرفت میں آ گیا تو اس کے دل کی کیفیت اور بے چینی بڑھ گئی۔ تو اللہ رب العزت جو احکم الحاکمین ہے، تقوی کو چھوڑ کر اور تقوی کو توڑ کر جب انسان احکم الحاکمین کی نافرمانی کرتا ہے تو یہی اصل وجہ ہوتی ہے اس کی زندگی میں بے چینی آنے کی۔ آدمی اگر تقوی کی زندگی گزارنے لگے اور گزارنا شروع کر دے، بلکہ ارادہ ہی کر لے، تو اس کی زندگی میں چین اور سکون آنا شروع ہو جائے گا، اور جب کامل متقی بن جائے گا تو کامل سکون بھی پالے گا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ آدمی اگر اعمال صالحہ والی زندگی گزارے، مرد ہو یا عورت ہو، اعمال صالحہ والی زندگی کیا ہے کہ گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دے اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ کام کرے، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اس دنیا میں ہی چین سکون اطمینان والی زندگی اللہ اسے عطا فرما دے۔ تو آپ کے سوال سے یہ چیز بالکل ہی مطابقت رکھتی ہے کہ جب آدمی تقوی والی زندگی گزارے گا تو صرف آخرت کا ہی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ پہلا کام یہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی اسے چین سکون والی حاصل ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ۔ یہ ایک سوال بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، سب کی طبیعتیں اس طرف مائل، اکثروں کی طبیعت اس طرف مائل ہو جاتی ہے کہ عبادات کا اہتمام اور گناہوں سے بچنا۔ تو یہ تقوی حاصل کرنے میں عبادات کا رول ہی صرف ہے یا اخلاقیات کا بھی کوئی اثر ہو جاتا ہے؟ تقریباً جہاں تک میں آپ کا سوال سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں خاص طور سے عبادت پہ زور دیا جائے یا اخلاقیات کے خلاف جو چیزیں ہیں ان سے بچنے کی بھی کوشش کی جائے، اور یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر اخلاقیات پر ہم نے محنت نہیں کی تو کیا تقوی حاصل کرنا ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم عبادات پر پوری طرح فوکس کر کے اور تقوی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اخلاقیات پر اگر ہم نہیں آئے تو کیا تقوی حاصل کر پائیں گے؟ یعنی اخلاق ہمارے اگر اچھے نہیں ہوئے تو؟ بالکل، چونکہ دین کو سمجھنے کے لیے، شریعت کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے ان کو شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور دین کے 5 شعبے بتلائے گئے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے ان 5 شعبوں میں ہمیں متقی بننے کی ضرورت ہے، 5 شعبوں میں۔ اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ 5 شعبوں کا متقی کیسے بنا جائے، آپ کا سوال چونکہ اخلاقیات سے متعلق ہے، تو اخلاقیات کا لیول جو ہے یہ اسلام میں بہت اونچا لیول ہے، سب سے اونچی سطح ہے مومن کی۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، جو مومن اپنے ایمان میں جتنا کامل ہوگا وہ اپنے اخلاق میں بھی اتنا ہی کامل اور مکمل ہوگا۔
تو ایمان کو کامل اور مکمل کرنے کے لیے اخلاق کا کامل اور مکمل ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کو اخلاق عظیمہ کی بلندی پر اللہ رب العزت نے فائز کیا۔ اور تقوی نام ہی ہے نافرمانیوں کے چھوڑنے کا۔ تقوی کے شعبے میں جو کچھ بھی اللہ کے احکامات ہیں، ان احکامات کو پورا کرنا، اور جتنی باتوں سے اللہ رب العزت نے، دین اسلام نے، شریعت نے انسان کو روکا ہے، ان چیزوں سے رکنا ہی دراصل تقوی ہے، اور حقیقی تقوی ہے اور معیاری تقوی ہے۔ آدمی عبادات میں اپنا زیادہ وقت لگا لے کہ تلاوت تو بہت کر رہا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھ رہا ہے، تسبیحات کی پابندی بہت کر رہا ہے، یہ سب اپنی جگہ پر بہت ہی محمود چیزیں ہیں اور پسندیدہ چیزیں ہیں، مگر جن چیزوں کی ممانعت کی گئی ہے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، اور خاص طور سے اخلاقیات کی چیزیں، معاملات کی چیزیں، جس کا تعلق لوگوں سے ہے، مخلوق سے ہے، اگر ان چیزوں میں کمی اور کوتاہی ہے تو پھر تقوی کے حصول میں اسے بہت بڑی کمی ہو رہی ہے۔ اخلاقیات کے سبق سے روگردانی کر کے عبادات میں مشغول رہ کر تقوی کی کمال کو نہیں حاصل کیا جا سکتا، بلکہ تقوی کا حصول ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جملہ تھوڑا گاڑھا ہو گیا کہ عبادات کے اندر یعنی رہ کر اور اخلاقیات سے، یہ جملہ آپ نے ادا کیا ذرا گاڑھا ہو گیا، تھوڑا سا اس کو ہلکا کر دیجئے۔ مطلب میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف عبادت کر کے ہی، اور تقوی اخلاقی چیزوں سے ہم اگر صرف نظر کر لیں اخلاق، اور اخلاقی چیزوں کو حاصل نہ کریں اور بد اخلاقی کا معاملہ کریں، اپنے اخلاق کے سلسلے میں جو شریعت کا حکم ہے ان باتوں کو نہ مانیں، نہ پورا کریں، اور صرف عبادات میں ہی لگے رہیں، تو اس سے تقوی تو نہیں حاصل ہوگا۔ تقوی حاصل جب ہوگا جب ہم عبادت بھی کریں، اللہ کے حکموں کو بھی پورا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات کے اور معاملات اور معاشرت تمام شعبوں میں جن باتوں سے روکا ہے ان چیزوں سے مکمل طریقے سے رک جائیں۔ تو یہ جزاک تو اللہ مفتی صاحب۔ یہ جملہ بھی بولتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے مفتی صاحب، کہ بے اخلاق متقی یا بد اخلاق متقی، یہ تو عجیب سا ہی لگے گا۔ یہ تضاد ہو گیا گویا جی کہ آپ جیسے کو آگ اور سمجھانے کے پانی لیے ہے۔ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ایسے بد بالکل اخلاق اور متقی ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ جی مفتی صاحب ایک فائنل سوال میری بیٹیا کی طرف سے ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہمیں عید کی رات کو، چاند رات کو یہ چیک کرنا ہو کہ رمضان میں ہمیں تقوی حاصل ہوا یا نہیں ہوا تو اس کی کیا نشانی ہوگی؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ جی۔ ہونہار بیروا کے چکنے چکنے بات، ماشاء اللہ، سب آپ ہے ویسی بیٹیا کا سوال بھی ہے۔ جب آدمی کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی کچھ علامتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کوئی ابدال ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ابدال ہو گئے، تو حضرت نے اس سے سوال کیا کہ کیا کوئی کوتوال ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے؟ کوتوال، کوتوال یعنی پولیس بن جاتا ہے، جی جی جی، پولیس کا عہدہ اگر کسی کو مل جاتا ہے تو پتہ چلتا نہیں چلتا ہے، پتہ تو چلتا ہے۔ اس کے انداز ہی بدل جاتے ہیں، چلنے کے انداز ہی بدل جاتے ہیں۔ جی جی تو جب انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے نا، تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے تو اس کا رنگ ڈھنگ بدلتا ہے، عبادت میں اس کو مزہ آتا ہے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے۔ اس طریقے سے دعا میں کہا گیا نا، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، کہ جب ایمان اپنے صفت کے ساتھ دل میں راسخ ہوتا ہے تو ایمانیات سے یعنی عبادات سے اس کو رغبت ہو جاتی ہے، گناہوں کی چیز سے اسے نفرت ہو جاتی ہے۔ تو رمضان کے اخیر میں ہم اپنا جائزہ لے، محاسبہ کریں کہ جس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت میں پہلے بہت زیادہ طبیعت نہیں لگتی تھی، اب طبیعت لگنے لگی ہے۔ نماز میں پہلے بہت زیادہ جی نہیں لگتا تھا، اب طبیعت چلنے لگی ہے، تو یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ ہمیں تقوی
کا حصول ہوا ہے اور تقوی کی طرف طبیعت چل پڑی ہے. اب انشاءاللہ ہم چلتے رہیں گے تو کامل متقی بھی ہو جائیں گے. من جملہ علامات کی ایک علامت یہ بھی ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب. بس دعا کروا لی. جی تو اب اگر کوئی اختتامی کلمات آپ کچھ کہنا چاہیں مفتی صاحب تو ارشاد فرمائیں اور اس کے بعد دعا فرما دیں. ایک آخری جملہ، بلکہ آخری کچھ دو چار جملے میں کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک سے اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ایک بیدار، باشعور، بیدار مومن بنانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی پوری زندگی باشعور ہو کر، بااخلاق ہو کر، اور ایک مسلمان کو جس طریقے سے، جس احساس کے ساتھ کہ ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی مالک ہے، ہم کسی کی نگرانی میں ہیں، یہ شعور کا احساس پیدا ہو، یہ شعور ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور اس شعور کے ساتھ ہم زندگی گزارنے لگیں. یہ رمضان المبارک کا اصل مقصد ہے. اور دعا تو میں ہاتھ اٹھا کر نہیں بلکہ کچھ دعائیہ کلمات کہہ دیتا ہوں، آپ حضرات بھی کہہ دیں اور تمام سامعین بھی کہہ دیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور تمام سننے والوں کو بھی جس طریقے سے رمضان المبارک گزارنا چاہیے اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین اور آمین. رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ جس مقصد کے حصول کے لیے دیا ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل اور مکمل درجے میں اس مقصد کو حاصل کرنے والا ہمیں بنا دے اور تمام ہمارے سامعین کو بنا دے. آمین آمین ثم اور ہمارا یہ رمضان پچھلے تمام روزوں سے، رمضان سے بہتر ہو جائے اور یہ رمضان آئندہ تمام رمضانوں کے لیے ایک پیش خیمہ ہو کہ ہم تمام رمضان کو اللہ تعالیٰ کے خوشنودی اور کامل تقوی والا اور حصول تقوی والا رمضان ہم بنا کر گزارنے کی کوشش کریں. شکریہ اکیڈمی کی طرف سے. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور جزاک شاہ اللہ فقہ اکیڈمی کی طرف سے اور ہمارے تمام زائرین کی طرف سے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اور میں جانتا ہوں کہ اتنے دیر تک یکسوئی کے ساتھ آپ جیسے مصروف شخصیت کا وقت نکال کر ہمیں دینا یہ بہت ہی آپ کے لیے بہت ہی اہم رہا ہے اور ہمارے لیے بھی یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. ہم سب لوگ بہت ہی مشکور ہیں آپ کے اور انشاءاللہ آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر ہم عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. ہمارے جزاک زائرین اللہ. کے لیے ہمارے زائرین کے لیے ایک اعلان یہ ہے کہ کل انشاءاللہ 15 فروری کو ہم رات 9:30 بجے انشاءاللہ ایک اور لائیو اسٹریم کے ساتھ حاضر ہوں گے جس میں حضرت مولانا مفتی ثاقب فتح پوری قاسمی صاحب دامت برکاتہم ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم رمضان المبارک کے مسائل پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ویورز کو بھی اسٹریم میں لیں یا ان کے بھی سوالات لیں یوٹیوب کمنٹس کے ذریعے یا فیس بک کمنٹس کے ذریعے. تو آپ لوگ تیار رہیے اس کے لیے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم